تو میں جب اپنی سند علماء کو پتہ چلتا ہے اس زمانے میں، تو لوگ مجھ سے بھی آ کر حدیث کی اجازت مانگتے ہیں کہ ہمارا 40واں نمبر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک شاگردی کا پہنچتا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ایسی ڈائریکٹ ہمیں ٹرین یا بس مل جائے، ایسی ڈائریکٹ ہمیں فلائٹ مل جائے کہ راستے کے اسٹاپ کم ہو جائے، تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا قریب پہنچ سکیں۔ کیوں کہ یہ جو قربت ہوتی ہے یہ انسان کو اور قریب کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت اللہ کو ایسی محبوب اور ایسی پسند تھی کہ اللہ پاک اپنے محبوب کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان کے درمیان میں بیٹھیں تاکہ یہ آپ سے قربت لے سکے، اور اس قربت کا اثر ان پر اتنا پڑے کہ قیامت تک جو دین نے جانا ہے وہ ان کے واسطے سے قیامت تک کے لیے دین کی اشاعت ہوتی ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ام مکتوم، نابینا تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مدینہ سے باہر سفر پہ جاتے تو ان کو مدینے کا امیر بنا جاتے تھے، اور وہ مؤذن رسول بھی تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مصلی پہ بھی کھڑا کر کے جاتے تھے۔ حالانکہ ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا کہ اگر آنکھوں والے موجود ہوں تو نابینا آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، اور بعض علماء فقہا نے اس کو کراہت میں بھی رکھا ہے کہ آنکھوں والوں کے ہوتے ہوئے نابینا کو امام نہ بناؤ۔ ہو سکتا ہے کہ نابینا بندے کے کپڑوں پر کہیں گندگی لگی ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو، راستے میں آتے جاتے کیچڑ کے چھینٹے اس کے کپڑے پہ پڑ گئے ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو، اور آپ لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو۔ آنکھوں والوں کے ہوتے ہوئے نابینا آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا کچھ کراہت سی محسوس ہوتی ہے، بعض فقہا نے لکھا۔ لیکن وہ نابینا آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں تو حضور اس نابینے کی عظمت سے واقف تھے، فضیلت سے واقف تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے جایا کرتے تھے کہ نماز تو نے پڑھنی۔ ایک دفعہ حرم مکہ میں وہ نابینا صحابی بیچارہ ٹھوکریں کھاتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بات پوچھنے آیا، کو مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو آگے ابو جہل کی پارٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت توحید دے رہے تھے، دعوت رسالت دے رہے تھے، ایمان کا پیغام دے رہے تھے کہ اتنے میں وہ نابینا آیا۔ اب نابینے کو نہیں پتا کہ حضور کے پاس کون بیٹھے، نابینے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی گفتگو کرنا شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا کہ میں ان بڑوں کو دعوت دے رہا ہوں، کیا پتہ یہ ایمان لے آئیں، اور یہ آ کر میری گفتگو کے درمیان میں خلل ڈال رہا ہے۔ بس وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کام اہم ہے جو میں کر رہا ہوں۔ بس دل میں خیال آنے کی دیر تھی کہ اللہ نے قرآن کی پوری سورت نازل کر دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ میرا نبی یہ نابینا جو ہے نا، ایسے ہزاروں ابو جہل جیسے تیرے پاس آ جائیں، مجھے ان کے دین ایمان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو نابینا ہے یہ اندر سے اتنا پاک صاف اور ستھرا ہے
یہ تیرے دل کے اندر خیال آنا کہ یہ کیوں آیا ہے، یہ مجھے پسند نہیں آیا، اس کی طرف توجہ دو، یہ کیا کہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فکر مند ہوئے کہ اللہ کے ہاں اس نابینے کی کیا قدر و قیمت کہ اللہ اپنے محبوب کو ڈانٹ رہا ہے، اللہ اپنے محبوب کو اس طرح مخاطب کر رہا ہے کہ نابینے کی کیا عظمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو کو سنا، ابو جہل اور ناراض ہو کر اٹھ کے چلے گئے کہ ایک غریب نابینا آیا، انہوں نے ہمیں چھوڑ کر اس کی طرف توجہ دی۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار وہ نابینا آئے کرتے تو حضور صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ یہ ایسی شان والا بندہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھی ڈانٹ پلا دی تھی۔ صحبت رسول میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، کہ میرا نبی ان کے ساتھ بیٹھا کرو، اور حضور بیٹھتے تھے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، پچھلے جمعے تک ہم حجروں کا ذکر کر رہے تھے کہ حجروں میں کیا گفتگو تھی، آج ہم نے مجلس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کیسے لگاتے۔